أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں کس چیز کے بارے میں؟ جی منصوبات کے بارے میں بات چل رہی تھی، جس میں مفعول مطلق کے بعد ہم نے مفعول بہ پڑھنا شروع کیا تھا، کافی وقت ہوا. اور مفعول بہ میں ہم نے پہلے اس کے عامل پڑھے کہ کتنی چیزیں ہیں جو اس میں عمل کر سکتی ہیں. پھر بات چل رہی تھی کہ مفعول بہ کا عامل کبھی حذف ہوتا ہے. اسی میں سے ایک تھا باب تحذیر و باب اغراء کہ جس میں مفعول بہ کا عامل حذف ہوتا ہے، اور ایک تھا باب اختصاص، اس میں بھی اس کی توضیح دے چکے ہم. اور اب جو چل رہا تھا وہ باب اشتغال چل رہا تھا. باب اشتغال کسے کہتے ہیں علی اصغر؟ ایک اس میں مقدم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے اس کے بعد، اور وہ فعل اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کرنے میں مجبور ہوتا ہے. اس طرح کہ اگر وہ ضمیر نہ ہوتی تو یہ اس میں مقدم میں یہ عمل کرتا، یا تو اس کی ضمیر میں عمل کرنے میں مشغول ہے، یا اس میں مقدم کی ضمیر میں، یا ایک مضاف میں عمل کرنے میں مشغول ہے جو اس میں مقدم کی ضمیر کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یاد ہے اس کے عامل کی کیا شرط بتائی تھی؟ عامل کی آخر میں آ کے شرط بتائی تھی متصرف ہو، یعنی متصرف ہو. اس لیے کہ جامد وغیرہ جو افعال ہوتے ہیں وہ مقدم میں عمل نہیں کر سکتے، یعنی عامل فعل جو مؤخر ہے وہ ایسا ہو کہ وہ اس میں مقدم میں عمل کر سکے. اس ٹائم نہیں کر رہا وہ الگ بات ہے، اس کی ضمیر میں مشغول ہے، لیکن اس میں صلاحیت ہو تبھی تو اشتغال ہوگا. تو اسے کہتے ہیں اشتغال. اس میں مقدم کہا جائے گا مشغول ان، اور اس فعل کو کہا جائے گا فعل مشتغل. صحیح ہے نہیں؟ آئیے اسی کے بارے میں ہماری گفتگو ہم پڑھ رہے تھے. اب بتایا تھا کہ جو اس میں مقدم ہے، جی وہ جو اس میں مقدم ہے اس میں 5 صورتیں بنتی ہیں. کون کون سی؟ واجب النصب، واجب الرفع، جی وجوب النصب، وجوب الرفع، جواز الامرین اور ترجیح عدم. آج ہم پڑھیں گے یجب نصب المشغول عنہ اذا وقع بعد ما یلیہ الا جی فعلا کہتے ہیں مشغول ان کو نصب دینا واجب ہے. کب؟ اذا، اس زمانے میں کہ وقع، کون وقع کا فاعل کون ہے؟ مشغول ان، یعنی جب وہ واقع ہو بعد ما، اس چیز کے بعد، لا یلی ہے کہ جس کے بعد نہیں آتا الا الفعل، فعل کے علاوہ. یعنی جب کبھی اس میں مقدم یعنی مشغول ان کسی ایسی چیز کے بعد آئے جس کے بعد فقط فعل آتا ہے، فعل کے علاوہ کچھ نہیں آتا، تو پھر یجب النصب، تو نصب واجب ہے. کا ادوات الشرط، جیسے کائے کی مثال دے رہے ہیں، ما یلیہ الا فعل، یعنی جس کے بعد فعل کے علاوہ کچھ نہیں آتا. جیسے ادوات شرط ہیں، جو ادوات شرط ہیں وہ ہمیشہ فعل پہ آتے ہیں، جن کے بعد کچھ نہیں آتا فعل کے علاوہ. والعرض، عرض جتنے ہیں، والتحزیز، الا ایھا الناس یا الا قد کنتم، ٹھیک ہے. وحلا اللہ جو ہے، والاستفهام، اور استفهام جو ہے یہ فعل پہ آتے ہیں. ما سوى الحمزہ تھی، حمزے کو چھوڑ کر، لأنها ام الباب، اس لیے کہ حمزہ ام الباب ہے. اور آپ جانتے ہیں، بولیے، کہ ام باب میں ہر ایک باب کی ایک ام باب ہوتی ہے، تو ام باب میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو اوروں میں نہیں ہوتی. جیسے ابھی کا ادات استفہام فقط فعل پہ داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ام باب ہے یہ اسم پہ بھی داخل ہو جاتا ہے. پھر جیسے ان العلم خدمتہ نفعک، اب یہ علم جو کہ اسم مقدم ہے، اس کے بعد ایک فعل ہے جو اس کی ضمیر میں عمل کرنے میں مشغول ہے، تو یہ علم جو ہے کیا ہے؟ مشغول ان ہے، یا اس میں مقدم.
اور یہ ایسی چیز کے بعد آیا ان کے بعد جو کہ فقط فعل پہ آتی ہے، تو پھر اس کو علم پڑھیے آپ، نصب دینا واجب ہے، اور جب نصب دینا واجب ہے تو یہ مفعول بہ اس کا عامل کو حذف ہوا۔ ہماری بحث یہی ہے کہ مفعول بہ کا عامل حذف ہوتا ہے۔ یا الا ذنبی، الا کا ایک مثال ہے عرض کی الا ذنبی تغفر، الا ذنبی جی تغفر، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ذنبی اس میں مقدم ہے اور ایک آئے کے بعد ہے جی جو فقط ایسی چیز جو فعل پہ آتی ہے۔ یا حل الشر تجنبتہ، اب یہ شر جو اس میں مقدم ہے آپ کہیں گے جی منصوب ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز کے بعد آیا کہ اللہ کے بعد جو تہذیب ہے جی جو فقط فعل پہ آتی ہے، لہٰذا نصب دینا واجب ہے۔ شر کو یا حل الخبر میں خبر کو نصب دینا واجب ہے کیونکہ حل کے بعد آیا، اور حل جو کہ فعل ہی بات فواہد۔ تو ایسی صورت میں جو اوپر مثالیں دی، تو ایسی صورت میں فعل محذوف کے ذریعے سے مشغول ان کو نصب دینا واجب ہے۔ ایک ایسا فعل جس کی تفسیر ظاہری جو بعد والا فعل مؤخر وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، اور عربی میں یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی تفسیر کوئی چیز کر رہی ہے تو مفسر اور مفسر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ مفسر یعنی تفسیر کرنے والا، اور جس کی تفسیر کر رہا ہو مفسر، تو مفسر اور مفسر جمع نہیں ہو سکتے، ورنہ پھر مفسر کا فائدہ کیا ہو، کس چیز کی تفسیر کر رہا ہے جب وہ آلریڈی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فوائد لا يجوز بهذه الامثله ونحوها، جائز نہیں ہے اس طریقے کی مثالوں میں جو بھی اوپر دی ہیں، ونحو یعنی یا تو ادات شرط کے بعد اگر اس میں مقدم ہو، یا تعرض کے بعد، یا تحسیس کے بعد، یا استفہام کے بعد، کیونکہ یہ فقط فعل کو داخل ہوتے، تو ایسی مثالوں میں رفع الاسم المتقدم، اس میں مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ لا يجوز في هذه الامثله ونحوها، ان مثالوں میں اور ان جیسی مثالوں میں جائز نہیں ہے اس میں مقدم کو رفع دینا، کہ رفع دینا کیوں؟ فرقان علی اصغر غلام علی چرا الا انه مبتدا، اس بنا پر رفع دینا مناسب نہیں ہے کہ آپ جائز نہیں ہے کہ اسے مبتدا مانیں، کیوں؟ مبتدا ہونے کے بنا پر رفع دینا جائز نہیں ہے، کیوں؟ لانه، اس لیے کہ لو رفع، اگر اسے رفع دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لخرجت هذه الادوات عما وضعت له من الاختصاص بالفعل، ٹھیک ہے، اگر اس کو مبتدا ہونے کے بنا پر رفع دے دیا جائے تو یہ ادوات جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گے ان چیزوں سے کہ جس کے لیے یہ وضع کیے گئے ہیں، جو کہ فعل سے مخصوص ہیں نہیں۔ اب اس کے بعد آئیے دوسرا پوائنٹ، یمتنع الاشتغال بعد اداة الشرط الجازمہ، ہاں اشتغال ادات شرط کے بعد جو کہ جازم ہے، ادات شرط دو طرح کے ہیں نا، جو جازم ہے جو شرط غیر جازم، جیسے لولا شرط ہیں لیکن جزم نہیں دیتا ہے، نہیں لفظاً محلاً دیتا، لیکن جو جازم ہے لفظاً، جو لفظ میں جزم دے رہے ہیں، محل پہ جزم دے تو چلے گا، لیکن اگر وہ بعد ادات شرط جازمہ تھی، ادات شرط جازمہ کے بعد اشتغال منع ہے، اذا کان فعل الشرط مجزوما لفظا، جب فعل شرط لفظا مجزوم ہو، فلا یقال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان زیدن جی تلقہ فاکرم ہو، تو دیکھیے مجزوم ہے نہیں ہے، تو اب یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ان زیدن، تو یہاں پر اشتغال نہیں ہوگا، یہاں اشتغال نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ أَدَاةُ الشَّرْطِ، فَإِذَا كَانَتْ أَدَاةُ الشَّرْطِ غَيْرَ الْجَازِمَةِ، اگر ادات شرط غیر جازم ہے، اگر ادات شرط غیر جازم ہے، او کان شرط تو مجزومن، لیکن شرط مجزوم تو ہو لیکن محلن، فعل شرط مجزوم تو لیکن محلن
تو جازت المسئلہ تو یہ مسئلہ جائز ہے، یعنی اسے بھی باب اشتغال مان سکتے ہیں، جیسے ان دم اذا اخاکا ضربتہ، تو ٹھیک ہے نہیں، یا ان اخاکا ضربتہ، دیکھیے ضربتہ ماضی ہے نا، ضربتہ ماضی ہے نا، تو ماضی پہ تو محلن جزم دیتا ہے لفظاً تھوڑا ہی، تو آپ یہاں پر پھر اسے کہیں گے باب اشتغال ہے، ان اخاک لم تلقہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہہ رہا ہے یقبح الاشتغال فی غیر ان ولو و اذا من ادوات الشرط، ادوات شرط میں سے ان اور لو اور اذا کو چھوڑ کر باقی جگہ قبی ہے باب اشتغال ماننا، کما انہ یقبح التحزیز والاستفہام بغیر الحمزۃ الا فی الضرورہ، اسی طریقے سے قبی ہے تحزیز میں، استفہام میں حمزے کو چھوڑ کر، مگر یہ کہ ضرورت ہے تو ضرورت پڑ رہی ہے، ضرورت شعری وغیرہ ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں بھی قبی ہے اشتغال ماننا، ٹھیک ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں تو واجب النصب تھا نا، اس میں مقدم تو نصب دینا واجب، خلاصتاً اگر کہا جائے تو یہ مطلب ہوا کہ اس میں مقدم جب کبھی بھی ایسی چیز کے بعد آئے جو فقط فعل پہ داخل ہوتی ہے تو پھر جی اس میں مقدم کو نصب دینا واجب ہے، جیسے ادات شرط وغیرہ، اور ادات شرط اگر ہے تو اس میں جازم ہونی چاہیے، جازم نہ ہو لفظ محل آئی۔ اب واجب الرفع کا پہ اذا وقع بعد اذا الفجائیت و واو الحال، جب کبھی اس میں مقدم یعنی مشغول عن، یا جب رفع المشغول عن ہو، مشغول عن کو رفع دینا واجب ہے کب؟ اذا وقع بعد اذا الفجائیت و واو الحال، جب کبھی وہ اذا فجائیہ اور واو حال کے بعد آئے ہیں، جیسے دخلت البیت فاذا الولد یوبخ ابوه، میں گھر میں داخل ہوا اچانک دیکھا کیا اس کے والد لڑکا، اس کے والد اس کو توبیخ کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، تنبیہ کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے۔ یا یہ تو تھی کائے کی مثال اضائے فجائیہ کی، واو حال کی مثال صاف پر تو دیکھیے البیت کا دخلت البیت فاذا الولد، رفع دیا نہیں دیا فرقان، صاف پر تو والشعب، شعب کو رفع دیا نہیں دیا، واو حال کے بعد آ رہا ہے، تو ینہا الخطیب عن الحار، صاف پر تو میں نے سفر کیا، در حالی کہ شعب یعنی قبیلہ جی خطیب نے ان کو حرب سے جنگ سے منع کی، تو رفع دینا واجب ہے، دیکھیے واو حال کے بعد بھی اور اذائے فجائیہ کے بعد بھی اس مقدم کو رفع دینا واجب ہے، اور کب؟ اذا وقع قبل الفاظ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، جب کبھی اس میں مقدم سے پہلے نہیں، اس میں مقدم ایسے الفاظ سے پہلے واقع ہو، خود اس میں مقدم ایسے الفاظ سے پہلے واقع ہو کہ جن کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا، جن کا ما بعد ما قبل میں یہاں پہ کہہ رہے ہیں یراد بالالفاظ التي لا يعمل بعدها ما فيما قبلها، وہ الفاظ کے جن کا ما لا يعمل ما بعد، جن کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا، وہ الفاظ جن کا بعد والا چیز اپنے اس سے پہلے والی چیز میں عمل نہیں کرتا، ان الفاظ سے مراد کیا ہیں؟ الادوات التي لها الصدارت، وہ ادوات جن کے لیے صدارت یعنی صدارت طلب، یہ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جب کبھی اس میں مقدم صدارت طلب کلمات سے پہلے واقع ہو تو اس میں مقدم کو رفع دینا واجب ہے، جیسے الصدیق ان زرتہ یکرم کا، اب یہ ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور ادات شرط صدارت طلب ہوتے ہیں نہیں ہوتے جی، تو الصدیق کس چیز سے پہلے ہے؟ ان سے، جن کا ما بعد زرتہ، ان کا ما بعد کیا ہے؟ زرتہ ہے نا، زرتہ کیا اب صدیق میں عمل کر دے گا؟ جبکہ یہ فعل متصرف بھی ہے، سب کچھ صحیح ہے، قوی عامل بھی ہے، قوی بھائی اس میں باب اشتغال اسی تو کہتے ہیں کہ جو اس کے بعد فعل ہے وہ اس کی ضمیر میں جو مشغول ہے چراغ علی، اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنے ماقبل میں اس اگر وہ ضمیر نہ ہوتی تو وہ اس میں مقدم میں عمل کرتا، اب اگر اس میں مقدم کے بعد اور اس فعل سے پہلے اگر کوئی ایسی چیز سے آ جائے تو صدارت طلب ہے، تو اب بتائیے کہ یہ اگر ماقبل میں عمل کرے تو ان کی صدارت ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟
ہیں درمیان ہو جائیں گے. صدارت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اپنی تو ان کی صنفیت ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہاں پر الصدیق اگرچہ اس کے بعد ایک فعل بھی ہے زرتا، اور وہ فعل متصرف بھی ہے، سب کچھ صحیح ہے، صلاحیت تھی اس کے اندر، قوی عامل بھی ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، فعل متصرف ہے، جامد وامد بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پر الصدیق کو رفع دینا واجب ہے نصب. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ ایک ایسے الفاظ سے پہلے ہے جو جس کا ماں بعد ماں قبل میں عمل کر ہی نہیں سکتا، اور جب زرتا اس میں عمل کر نہیں سکتا تو پھر صدیقوں کو پھر مبتدا مانتے ہوئے یا جو بھی مانتے ہوئے رفع دیجیے خبر مانتے ہوئے. اور یہاں پہ مراد جو صدارت طلب ہے جیسے ادات شرط ہیں، والاستفهام ادات استفهام بھی العلم حل جی اتقنتہ، تو اب حل آیا ہے نہیں اس میں مقدم کے بعد، اور اس کا ما بعد اس کا ما قبل میں عمل کر ہی نہیں سکتا. حل کے قبل کیا ہے؟ علم ہے. حل کا ما قبل کیا ہے؟ علم ہے. تو وہ الفاظ کے جو جن کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا اس سے مراد وہ ادوات جو صدارت طلب ہیں، جیسے ادوات شرط، جیسے استفہام، جیسے تحزیز و تحزیز. صحیح ہے نہیں کر و تحزیز سے، جیسے ابو کا حلہ احترام تھا. ٹھیک ہے. اب یہ حلہ ابو کا جو اس میں مقدم ہے اس کو رفع دینا واجب ہے، دیا نہیں دیا؟ علامت رفع کیا ہے ابو کا میں فرقان؟ ابو کا حلہ، ابو کا اس میں مقدم ہے، رفع دینا واجب ہے کیونکہ یہ ادات تہذیب سے پہلے ہے جن کا ما بعد ما قبل معل نہیں کر سکتا. جی ابو کا جی واو ہے، اسماء ستہ میں سے ہے، علامت رفع واو ہے ابو کا. ٹھیک ہے. اب یہ ابو کا حلہ سے پہلے ہے اور حلہ کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ صدارت طلب ہوتا ہے، لہذا ابو کا کو رفع دینا واجب ہے. تو تھا یجب رفع المشغول، مشغول کو رفع دینا واجب ہے. رفع دینا یا ولام الابتداء، لام الابتداء کہاں عطف ہے؟ کا ادوات شرطی کا لام الابتداء، جیسے لام ابتدا. لام ابتدا بھی صدارت طلب ہے. لام ابتدا کا جو بعد ہے وہ لام ابتدا کے قبل والے میں ما قبل میں عمل نہیں کرتا کیونکہ صدارت طلب ہے، لہذا اس میں مقدم اگر لام ابتدا سے پہلے آ جائے جیسے الاستاذ لأنا مکرمہ، تو اب یہ استاد اس میں مقدم تو استاذہ نہیں کہہ سکتے، استاذو کہنا پڑے گا. رفع دینا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لام ابتدا کے بعد سے پہلے ہے، اس کے بعد لام ابتدا ہے، اور لام ابتدا کا بعد والا لام ابتدا کے ما قبل میں عمل کر نہیں سکتا، لہذا اس کو رفع کیجیے آپ الاستاذو کہیے. اور کا میں خبریہ ایسے ہی کا میں خبریہ ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل عمل نہیں کرتا، اگر اس میں مقدم کے بعد کم آ جائے کم خبریہ تو پھر رفع دینا واجب ہے. اس میں مقدم کو الفقیر کم آتا ہی تو فقیر کو تم نے فقیر کو کتنا دیا ہے نا، کتنا دیا مثال. تو اب یہ فقیر اس میں مقدم ہے، کس کے بعد؟ اس کے بعد کیا ہے؟ کم ہے، کم خبریہ، لہذا اس فقیر کو رفع دیجئے. یا والحروف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہۃ بالفعل بھی صدارت طلب ہوتے ہیں، ان کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا. جیسے الکسلان انی عاقبتہ، تب انا کے ما بعد جو یہ اس مرض کا خبر ہے کبھی ان ما قبل میں تو کوئی عمل ہوگا نہیں، لہذا الکسلان کیا کرنا ہے؟ رفع دینا واجب. الکسلان کہیے. اسی طریقے سے موصول بھی وہ کذالک الموصول، ایسے ہی موصول بھی ہے کہ اگر اس میں مقدم ان سے پہلے آ جائے موصول سے پہلے تو اسے رفع دینا واجب ہے. زیدن کہیے آپ، زیدن نہیں کہہ سکتے. زیدن الذی ضربتہ، زید وہ کہ جس کو میں نے مارا. سمجھ میں آیا؟ ابھی کہہ رہے ہیں اذا کان العامل جامدا، یہ تو عامل کو انہوں نے کہا تھا متصرف ہونا چاہیے، لیکن اگر عامل جامد ہے تب بھی وجب رفع المشغول عن، پھر بھی مفعول عن کو، مشغول عن کو یعنی اس میں مقدم کو رفع دینا واجب ہے. جیسے امر کانہ اسد، سب کچھ صحیح تھا لیکن جی کانہ اسد یہ کیا ہے؟ عامل جامد ہے. عامل، اور آپ جانتے ہیں کہ جامد عامل جو ہوتا ہے ما بعد میں عمل کرتا ہے، جو کہ نارمل طریقہ ہے ما قبل میں عمل کرنے کے لیے. عامل کے اندر اتنی قوت و طاقت ہونی چاہیے، اور جامد عامل میں قوت اتنی ہوتی نہیں، کمزور ہو جاتا ہے، ما قبل میں عمل نہیں کرتا. صحیح. ابھی کہہ رہے ہیں اذا کان المشغول عنہ مرفوعا بعد الادوات المختصة بالاسم کان مبتدأ. اب یہاں پر جو مشغول عن کو رفع دینا واجب تھا، اگر مشغول عن مرفوع ہو
लेकिन बादल अदवातिल मुख्तसत बिल इस्म, उन अदवात के बाद जो इस्म से मखसूस हैं, तो फिर काना मुब्तदाअन, तो फिर से मुब्तदा माना जाएगा इस मुकद्दम को। वह बादल मुख्तसत बिल फेल, लेकिन अगर वो अभी जो कहा ना कि इसमें मुकद्दम अगर ऐसी चीज के बाद आए जिस जो फकत इसम पे आते हैं, तो रफ देना वाजिब है मुब्तदा मानते हुए। और अगर ऐसी इसमें मुकद्दम ऐसी चीज के बाद आए जो फकत फेल पे दाखिल होता है, तो नस्ब देना वाजिब है, लेकिन किस बिना पर? या तो फाइल बना, ना 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 ना, जो फेल से मखसूस है, अगर इसमें मुकद्दम को रफ देना वाजिब हो गया, जो इस सूरतें पीछे बयान की हैं, तो रफ अगर वो इसम से मखसूस अदवात के बाद है, तो मुब्तदा मानते हुए रख दीजिए। और अगर बाकी चीजें जो फेल से मखसूस है उनके बाद आए, तो रफ दीजिएगा, लेकिन मुब्तदा मानते हुए नहीं, या तो फाइल मानते हुए या वयतरज्जहु रफ़्उ अलल फ़ाइलियति। हाँ, अब ये तरजीह रफ की बात आ गई। फाइलियत की बिना पर रफ देना तरजीह रखता है बादल अदवातिल्लती, उन अदवात के बाद कि यग़लिबु दुख़ूलुहा अलल फ़िल, के जो गालिबन यानी अक्सर फेल पे दाखिल हो, जिनका दाखिल होना फेल पर अक्सर है, तो फिर फाइलियत की बिना पर रफ देना तरजीह रखता है, वरना फिर यतरज्जहु रफ़्उ अलल इब्तिदाई, या नहीं तो फिर इब्तिदाइयत की बिना पर रफ दिया जाएगा, या तो फाइलियत की बिना पर, लेकिन कब रफ देना तरजीह रखता है? कब? जब वो उन अदवात पे, बोलिए, उन अदवात के बाद आए जो अक्सर फेल पे दाखिल होते हैं, वरना फिर रफ देना वाजिब है, तरजीह रखता है इब्तिदा की बिना। अभी कह रहे हैं यजूज़ु रफ़्उल मशगूल अन्हु, मशगूल अन को रफ देना देखिए जायज कब है? वह नस्ब, नस्ब चाहे रफ दो चाहे नस्ब दो, फीमा अदल मवाज़ि अल्लती तक़द्दम ज़िक्रुहा, फीमा अदल मवाज़ि अल्लती तक़द्दम ज़िक्रुहा, वो मकामात जो गिर तक़द्दम ज़िक्रुहा, जिनका जिक्र गुजर गया, इनके माअदा, इनके अलावा बाकी जगह पर रफ क्या है और नस्ब दोनों बराबर हैं, चाहे नस्ब दे दीजिए चाहे रफ। तरजीह रफ पीछे बयान कर दिया, ये 50-50। अब यतरज्जहु नस्बुल मशगूल अनहु, मशगूल अन को नस्ब देना तरजीह रखता है, इसमें मुकद्दम को रफ नस्ब देना तरजीह है, यानी बेहतर है कि नस्ब दीजिए। तब इज़ा वक़अ बाद फ़िअलिन तलबी, जब कभी भी इसमें मुकद्दम फ़िअल तलबी के बाद वाक़े हो, जैसे कल अम्र वन नह व दुआ, अम्र के बाद आए, नह के बाद आए, दुआ के बाद आए, जैसे आबा का अकरिमहु, तो इससे पहले एक अक्रिम पोशीदा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अबू का से बेहतर है आप अबा का पढ़िए, पढ़ सकते हैं अबू का भी, लेकिन तरजीह रखता है कि आप अबा का पढ़िए। वस्साइल ला तनहरु, ये अम्र की मिसाल थी अक्रिम, क्योंकि इससे पहले एक अक्रिम पोशीदा है ना जिसकी तफसीर कर रहा है। अस्साइल ला तनहरु, ला तनहर फेल नाही है या नहीं? ठीक है। अब यहाँ ला तनहर इस्साइला, ठीक है। तो आप वसाइलो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन साइला तरजीह रखता है। अखू का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अखा का बेहतर है वो, ठीक है। यहाँ पे दुआ है, क्योंकि यहाँ अखा का वफ़क़हुल्लाह, अल्लाह उसे तौफीक दे। अभी करें एज़ा तक़द्दमतहु अदवातुन ल, हैं, अगर उससे पहले मुकद्दम हो जाए अदवात, कुछ ऐसे अदवात, कुछ ऐसे कलिमात, किससे पहले? इस मुकद्दम से पहले, यग़लिबु दुख़ूलुहु अलल फ़िअल, जो गालिबन फ़ेल पे दाखिल होते हैं, जैसे हमज़ा इस्तिफ़हाम गालिबन अक्सर फेल पे आता है, कभी कभी इसम पे भी आ जाता है, क्योंकि उम्मे बाप बताया पीछे। और माँ व ला व इन नाफियात, माँ नाफिया, लाए नाफिया और इन्हें नाफिया, अक्सर ये फेल पे दाखिल होते हैं, तब भी यहाँ तरजीह है कि आप नस्ब दीजिए। जैसे अकिताब, क्या है ये? अकिताबना क़राअतहु, तो किताबना पढ़ना ज्यादा बेहतर है किताबोना से। क्यों? क्योंकि आ के बाद है, हमजा इस्तिफाम के बाद, जो कि गालिबन फेल पे आता है, तो गालिबन का इस्तेमाल लिहाज करते हुए आप किताबना पढ़िए। या मदरसा अब, ठीक है, अब तो माँ नाफिया है, उसके बाद इसमें मुकद्दम है, लिहाजा क्योंकि माए नाफिया गालिबन फेल पे आता है, लिहाजा आप इसमें मुकद्दम को नस्ब दीजिए। दरसा पढ़िए, गालिबन नस्ब रफ पढ़ सकते हैं, लेकिन गालिबन तरजीह रखता है नस्ब दे। फवाइद, ला फर्क फी तलब बैन अन यकून बिलफ्ज़िल इंशाई,
انہوں نے جو یہ کہا کہ جب اس میں مقدم کو نصب دینا ترجیح رکھتا ہے کب؟ جی کہ جب وہ فعل طلبی کے بعد آئے، جیسے امر نہیں ہوا. ابھی جو انہوں نے کہا نا فعل طلبی کے بعد آئے، فعل طلبی کے بعد آئے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو طلب کہا ہے انہوں نے طلب کے بعد آئے، طلب کے بعد آئے، تو جی اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ طلب یا تو لفظ انشاء سے ہو، کیونکہ امر نہیں استفہام وغیرہ یہ انشاء ہے نا. انشاء یا تو انشاء لفظ انشاء کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے کما رہی تھا، جیسے ابھی آپ نے دیکھا امر نہیں دعا کی مثالیں، یا پھر بے لفظ الخبر، یا انشاء جیسے امر نہیں تو وہ ہے نا انشاء ہے، لیکن چاہے وہ لفظ خبر سے ہی کیوں نہ ہو طلب، جیسے زیدن لا غفر اللہ لا، جی زید اللہ اسے نہ بخشے، تو یہ دعا بدعا ہے نہیں، لیکن یہ خبر ہے نا اللہ نے اسے نہیں بخشا، کہ اللہ نے بخشا. تو یہاں پر جو ہوا ہے طلب اللہ نہ بخشے، تو یہ دعا یا بد دعا، تو یہاں پہ کیا لفظ انشاء کا ہے فعل یا لفظ انشاء کا نہیں. ولا فی الامر بین ان یکون بصیغۃ او الہا، جو اوپر کہا کہ فعل طلبی کے بعد ہے جیسے فعل امر، تو فعل امر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ امر بلام ہے یا امر بصیغہ ہے، امر ہونا چاہیے. امرن لا یرحمہ اللہ، لے یرحم اللہ، تو لام امر چاہے وہ امر بلام ہو چاہے امر بصیغہ ہے، تو امر بلام کی مثال دے دی، اوپر کائے کی مثال دی تھی ابا کا اکرم ہوں، وہ امر بصیغہ کی تھی. تو کبھی آپ یہ سوچیں کہ بھائی امر سے مراد امر بصیغہ ہے، نہیں امر بلام کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی کہہ رہے ہیں اذا اقترن الفعل الطلبی بالفائی، فعل طلبی جب فائے سے ملا ہوا ہو، وتضمن الاسم معنی الشرطی، اور اسم کے اندر شرط کے معنی پائے جا رہے ہوں، تو پھر نصب جو ہے وہ منع ہے، رفع واجب ہے. پھر نصب نہیں دے سکتے، نصب منع ہے، نہ نصب کسی بھی صورت میں، نہ ترجیح میں، نہ 50-50 والے میں، نہ کسی میں نہیں، پھر تو رفع دینا واجب ہے. جیسے کلو من ینصرک، تو دیکھیے کلو من ینصرک، فرعا فعل کلو سے پہلے فرعا کو کیا تھا فعل طلبی ہے، لیکن فعل طلبی فا سے ملا ہوا ہے فرعا. اور اسم کے اندر شرط کے معنی پائے جا رہے ہیں کل من ینصرک، جو کوئی بھی، تو من اسم ہے نہیں، من موصولہ، من شرطیہ، من شرطیہ، شرط کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کلو کو رفع دینے ہونا واجب ہے. کلو پڑھی، آپ کلہ پڑھ ہی نہیں سکتے. وَإِلَّا اگر ان لم یکن کذالک، یعنی اگر ایسا نہیں ہے، یعنی فا سے ملا ہوا نہیں ہے، تو پھر نصب دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد